السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں وہ رشتوں کی تلاش سے متعلق ہے۔ تو میں اپنی بات شروع کروں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹا ضرور دبائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی اپنے علم میں اضافہ کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو دوستوں، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ احباب کرام، آج ہمارے معاشرے میں تلاش رشتہ کے وقت عموماً ظاہری اور مادی چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ دینداری، شرافت اور اچھے اخلاق جیسی خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو ازدواجی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ غالباً اسی لیے معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان نااتفاقی اور طلاق دینے کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک انسان کا باطن خوبصورت نہ ہو، ظاہری خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہوا کرتی، جیسا کہ بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 429 حدیث نمبر 5090 میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: مال، حسب و نسب، حسن و جمال اور دین، مگر تم دین والی کو ترجیح دو۔ تو اب ہمیں رشتہ تلاش کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کامیاب گھریلو زندگی کے لیے رشتوں کی تلاش میں کچھ احتیاطیں ضروری ہیں، ورنہ زندگی بے سکون اور الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جائے گی۔ فی زمانہ رشتہ تلاش کرنے میں کئی غلط انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر لڑکے والوں کی تمنا ہوتی ہے آنے والی امیر باپ کی بیٹی ہو، ماں باپ کی اکلوتی ہو تو کیا ہی بات ہے، لڑکی کے بھائی اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز ہوں، بھلے ہی بات بگڑنے کے بعد اسی عہدے سے ان کو مرغا بنا دیں۔ اور اگر کئی بھائیوں کی ایک ہی بہن ہو تو سونے پہ سہاگا ہوگا، کیونکہ اس سے تحائف ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بہو خوب جہیز لے کر کے آئے، بیٹے کو سلامی میں موٹر سائیکل یا گاڑی ملے، کوئی پلاٹ یا مکان بھی مل جائے، اور بہو کا والد اپنے داماد کو کوئی کاروبار بھی شروع کروا دے، لڑکی کسی اچھی جگہ نوکری کرتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ غور کیا جائے تو ان سب میں ایک چیز دوسرے کے مال کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا مشترک ہے۔ شریعت میں جہاں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، وہیں لوگوں کو مال سے بے رغبتی کو ہر دل عزیز بننے کا نسخہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ الترغیب والترہیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 45 حدیث نمبر 4918 پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ عز و جل کے محبوب بن جاؤ گے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و اسباب ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ بھی تمہیں محبوب بنا لیں گے۔ اسی طرح لڑکی والوں کی بھی عموماً یہی خواہش ہوتی ہے، لڑکا اسمارٹ ہو، فیشنیبل ہو، باپ کی جائیداد کا اکلوتا وارث ہو، نندیں نہ ہوں، اگر ہوں تو اپنے گھر کی ہو چکی ہوں، تاکہ ہماری بیٹی سسرال میں راج کرے۔ لڑکا نوٹوں میں کھیلتا ہو، اگرچہ حرام سے کمائے گئے ہوں، تنخواہ معقول بھی ہو تو نظر اس پر ہوتی ہے کہ اوپر کی کمائی کتنی بنا لیتا ہے، رشوت وغیرہ سے۔ لڑکا بیرون ملک رہتا ہو تو گھر بھر کی چاندی کہ بیٹی میرے یہاں رہے گی اور داماد کے کمائی سے میرا گھر چلے گا، وغیرہ وغیرہ۔ غالباً اسی لیے لوگوں کو بارہا یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے، اچھے رشتے نہیں ملتے۔ ایسے لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اچھے رشتے کا معیار کیا ہے؟ وہ جو ہمارا خود ساختہ ہے یا وہ جسے شریعت نے اچھا رشتہ قرار دیا ہے؟ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھے لڑکے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، اور لڑکے والے بھی اچھے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اچھا رشتہ وہی ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک اچھا ہے۔ لہٰذا دیندار اور ضروری تقاضوں کو پورا کرنے والا رشتہ ملتا ہو تو اسے ٹھکرانے کے بجائے اپنانے کا ذہن ہونا چاہیے، جیسا کہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 344 حدیث نمبر 1086 میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے خلق و دین سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر نہ کرو گے
تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس سے اندازہ لگائیے، لیکن ہمارے معاشرے میں آج ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور دینداری میں سب سے پہلے عقیدے، پھر فرائض اور واجبات پر عمل کو مد نظر رکھا جائے۔ مثلا نماز روزے کی پابندی ہے یا نہیں، نیز لڑکی شرعی پردے کا اہتمام کرتی ہے یا نہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کیا کیفیت ہے۔ دوستوں، اسی سے متعلق ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ شرح سنہ للبغوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 9 تحت الحدیث 22,340 حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، میری ایک بیٹی ہے جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، آپ مجھے کس سے اس کی شادی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی شادی ایسے شخص سے کرو جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہے کہ اگر اس نے کسی پر ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ دیندار اور خوش خلقی پر ظاہری اور مادی چیزوں کو فوقیت دینے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معجم اوسط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 حدیث نمبر 2342 پر ہے، جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ذلت کو بڑھا دے گا، اور جس نے عورت کے مال و دولت یعنی لالچ کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی غربت میں اضافہ کر دے گا، اور جس نے عورت کے حسب و نسب یعنی خاندانی بڑائی کی بنیاد پر نکاح کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی کمینگی کو بڑھا دے گا، اور جس نے صرف اور صرف اس لیے نکاح کیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے یا صلہ رحمی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اسلام میں مالداری کو ترک کر دینا چاہیے، مالداری کو دیکھ کر نکاح نہیں کرنا چاہیے، خاندانی بڑائی کو بھی دیکھ کر نکاح نہیں کرنا چاہیے، مال و دولت کو بھی دیکھ کر نکاح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیک نیتی کے ساتھ یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں نکاح کروں گا تو میری نظروں کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اور جو میرے ماتحت یعنی میرے نکاح میں آئے گی اس کے ساتھ صلہ رحمی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے نکاح میں برکت عطا فرمائے گا، تو دونوں خوشحال رہیں گے اور ان کی آنے والی نسلیں بھی خوشحال رہیں گی۔ تو میرے بھائیوں، رشتہ تلاش کرتے وقت ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں تاکہ تمام قسم کے فساد اور خسارے سے محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور جانکاری چاہتے ہیں تو کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔